پھر اسی طرح یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں یہ انعام دیا، یہ نعمت عطا فرمائی. اور پھر اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بخشش اور اللہ کی رحمت مانگنے کی بڑی اہمیت ہے. پھر رب کے وسیلے سے دعا کرنا، اور پھر رب کی تکرار کرنا، اور پھر یہ کہ رب کو وسیلہ بنا کے جب ہم دعا کرتے ہیں تو دعا قبول بھی ہوتی ہے، کیونکہ ان آیات کے بارے میں آتا ہے کہ جو ان آیات کو پڑھ کر دعا کرتا ہے اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، کیونکہ پہلے استغفار کر لیتا ہے، رحمت طلب کر لیتا ہے، پھر اس کے بعد جو اور مانگتا ہے وہ بھی قبول ہو جاتا ہے. تو اس دعا سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ بندہ اللہ کی رحمت کا محتاج ہے، بخشش کا محتاج ہے، عفو درگزر کا محتاج ہے، کیونکہ ہر انسان خطا کار ہے، ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان خطا کار ہے، اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں، جو پلٹ آتے ہیں، لوٹ آتے ہیں. آپ دیکھیے کہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، ایک وہ کہ جب انہیں احساس ہوتا ہے کہ جو وہ کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے تو وہ چونک اٹھتے ہیں اور وہ پھر پوری اسٹرگل کر کے واپس لوٹتے ہیں. اور ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو کسی غلط ٹرین میں بیٹھ جائے اور تھوڑی دیر کے بعد اس کو احساس ہو کہ میں صحیح جگہ پر نہیں ہوں، تو وہ کیا کرے گا؟ اس کے تو اوسان خطا ہو جائیں گے کہ میں کہاں جا رہا ہوں، یہ تو میرا راستہ ہی نہیں، یہ تو میری منزل ہی نہیں جس جگہ پہ میں بیٹھ گیا ہوں. تو جو متقی لوگ ہوتے ہیں، تقویٰ والے ہوتے ہیں، جب وہ کسی ایسی کمپنی میں بیٹھ جائیں، ایسے لوگوں میں بیٹھ جائیں، ایسے کام میں پڑ جائیں جو ان کے مزاج کے خلاف ہوتا ہے، یا جو ان کو سمجھ آتی ہے کہ یہ تو اللہ کی نافرمانی کا کام ہے، تو وہ وہاں نہیں بیٹھتے، پھر ان کا دل وہاں نہیں لگتا، پچاٹ ہو جاتا ہے اور فوراً وہاں سے نکلنے کی کرتے ہیں. یہ میری جگہ نہیں، مجھے یہ نہیں کرنا، میں غلط ٹرین پہ بیٹھا ہوں. اور آپ سوچیے اگر آپ غلط ٹرین پہ بیٹھے ہوئے ہوں اور ٹرین چلی جا رہی ہے، دل کی حالت کیا ہوگی؟ اسی طرح اگر آپ کسی رانگ پلیس پر ہیں جاب کے سلسلے میں، یا ویسے کسی ایسے انسان کے ساتھ شادی ہو گئی ہے یا کچھ کہ جو آپ کو ہر نیکی کے کام سے روکتا ہے، نہ وہ خود ایمان رکھتا ہے، نہ وہ خود کچھ کرتا ہے، نہ آپ کو کرنے دیتا ہے، تو آپ کوشش تو کریں گے کسی طرح نبھائیں، لیکن اگر آپ کے ایمان کو خطرہ ہو تو آپ اپنی دنیا کو سامنے نہیں رکھیں گے، پھر آپ اپنی آخرت کو سامنے رکھیں گے. کبھی بھی دنیا اور دنیا کا کمپیریزن نہ کیا کریں، دنیا اور آخرت کا کیا کریں. یہ نہ دیکھا کریں کہ مجھے دوسروں کے مقابلے میں دنیا کتنی مل رہی، یہ دیکھا کریں کہ مجھے آخرت کے مقابلے میں کیا دنیا مل رہی ہے اور اس کی آخرت میں کیا قیمت ہوگی جو میں یہاں سب اکٹھا کر لوں گا. تو انسان کسی بھی چیز کو پھر چھوڑ سکتا ہے کہ یہ میری آخرت کے لیے نقصان دہ ہے، یہاں اس جگہ رہنا، یہ کھانا، یہ پہننا، یہ گفتگو کا انداز، یہ کمائی، یہ خرچ، یہ اسراف، یہ زیادتی، یہ ظلم، یہ زبان، ہر چیز پر انسان پہ چیک رکھتا ہے کہ نہیں، یہ میرا راستہ نہیں، یہ میری جگہ نہیں، یہ مجھے زیب نہیں دیتا، یہ مجھے سوٹ نہیں کرتا، مجھے اللہ کا بندہ بن کے رہنا ہے، مجھے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنا ہے، کیونکہ اسی میں میری آخرت کی سیفٹی ہے، اسی میں میری نجات ہے. اور یہی دراصل توبہ ہوتی ہے، استغفار ہوتا ہے کہ انسان کو جب پتا چل جائے کہ میں غلط کر رہا ہوں یا میں نے غلط کیا تو بے حد پریشان بھی ہوتا ہے، شرمندہ بھی ہوتا ہے، اور واپس پلٹنے کی کرتا ہے اور اگلے اسٹیشن پر اتر جاتا ہے. وہ بیٹھا نہیں رہتا کہ نہیں ایئر کنڈیشن گاڑی ہے، سیر ہی صحیح، چلو نہیں، واپس پلٹے گا. تو مومن وہ ہے جو غلطی کر کے پلٹ آئے، غصہ آ جائے تو معاف کر دے، کسی کے حق میں کمی کوتاہی ہو جائے تو سوری کر لے، اس کی انا آڑے نہیں آتی، وہ سوری کرنے میں دیر ہی نہیں لگاتا، وہ فوراً سوری کر لیتا ہے. کوئی رنجش ہو جائے کسی سے تو دل صاف کر لیتا ہے، کسی کی طرف سے کوئی غلطی سامنے آ جائے تو اس کے لیے بھی بخشش کی دعا مانگتا ہے. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. وہ ایمان والوں کے لیے دل میں حسد، کدورت، نفرت اور ایسی چیزیں نہیں رکھتا. وہ اپنی غلطی کی تعویلیں کر کر کے اور اپنے آپ کو جسٹیفائی کر کے غلطی پہ اڑتا نہیں ہے، بلکہ وہاں سے نکلتا ہے. وہ دنیاوی شان و شوکت اور دنیاوی عیش و عشرت کی خاطر اپنے رب کو ناراض نہیں رکھتا. وہ اپنے ضمیر کی آواز سنتا ہے، وہ سچائی کے راستے پہ چلتا ہے، وہ خیانت نہیں کرتا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ میرا رب سب جانتا ہے، کوئی جانے یا نہ جانے وہ تو جانتا ہے. تو ایسا انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت میں آ جاتا ہے.